نظر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے، لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے، کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے، مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے، اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان، اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا؟ جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام، محبوبوں کے محبوب، محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں، 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز، نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ، قرآن اور حدیث کے حق سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ کی وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، تو کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے، میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں۔ آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف، یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی، لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کریں، مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں، بائک دینے والے خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرتا ہے بھائی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے۔ گھمنڈ مت کر، ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کہیں بھی مت بھولو، اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تصور میں لاؤ اس کی جگہ اگر ہم ہوں، امین القادری ہو، آپ ہوں، اور مرنے کے بعد ہماری جسم کو مٹی کھا جائے، اللہ نہ کرے، دعا کیجئے اللہ نہ کرے، تصور کیجئے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے گی تو کیا ہوگا؟ یہود اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے والوں، کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت، ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی، تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں، اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے۔ میرے بھائی اپنے ہاتھ پہ رحم کر لو، اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا، پھر کیا ہوا؟ کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا، اس کو سڑایا، سڑانے کے بعد کٹورا بنایا، کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا، میں آگ میں جلتا بھی رہا، کمار کے چکے پہ پھرتا رہا، آگ میں جلتا رہا۔ دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام کیا۔ یہی بنو گے؟ ایسے ہی گھمنڈی کرو گے؟ اللہ اللہ ہے، خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غیبتیں کرنے والوں، چگلیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں، دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں، پھوٹ ڈالنے والوں، کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے۔ بطور بد دعا نہیں کہہ رہا، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، خدا کی پناہ مانگو۔ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی، ہماری تنہائیاں کیسی ہے، ہمارا اکیلا پن کیسا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو، گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو، وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خدا کی پناہ طلب کرو۔ لاٹری کھیل رہے ہو، 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو، کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو، اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے۔ پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا، اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو، پکڑانے کا خوف نہیں۔ ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور خدا دیکھ رہا ہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خوف ہی ہمیں نہیں رہا۔ بادشاہ کی مٹی کہتی ہے مجھ سے کٹورا بنایا گیا، مجھے تپایا گیا، اور جب تپا دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا، بازار میں بھی بک کر، اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا، کھانا ڈالا، خوب استعمال کیا۔ پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا۔ زمین پہ لڑنے والوں، بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں، اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ سوچو، بادشاہوں کا یہ حال ہوا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، بس آخری بات، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا،
اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھے. کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا. بس آخری بات, ماں رکھے گی گھر میں, باپ رکھے گا گھر میں. سب سے زیادہ ماں پیار کرتا. میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں, گھر زندوں کے لیے مردوں کے لیے مجبوری ہے, لیکن ممتا سے روتی رہے گی, گھر میں نہیں رہے. کیا ہوگا؟ پھر غسل دیا جائے. کتنا مجبور ہے نا انسان. آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا, اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل. کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس طاقت پہ گھمنڈ ہے؟ کس دولت پہ گھمنڈ ہے؟ کس نسب پہ گھمنڈ ہے؟ کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے؟ غسل کرنے کے قابل نہیں ہو. آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے, اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج. پتہ نہیں کیسے نہلائے گا. بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں. اچھی بات ہے, کرو بھائی, سب استعمال کرو. ناجائز چیز کے سوا سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا, بیوٹی اچھی چیز ہے, اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو. لیکن ذرا تصور بھی تو کرو, گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے, ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے. نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے, جدھر چاہتے پلٹتے, جدھر چاہتے. بے ستری ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, خدا جانے کیا ہے. اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں. 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے. 4-4 6-6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے. آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں, ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے. کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں. ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو. اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے, لیکن حقیقت ہے. آج ہم کتنی غفلت میں, کتنی غفلت. بھائیو, ہم ایس ایس سی کا, ایچ ایس سی کا, پی ایچ ڈی کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں. دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جگے ہو, آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ, 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ. اتنی کتابیں پڑھی, دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے, آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو. آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا, بے حساب جنت میں جائے گا. سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. جو باوضو رہنا سیکھو, جو باوضو رہے گا, بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی, اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا میرے بھائی. کیا کرتے, بہت کم وقت لگتا ہے, بہت کم ٹائم لگتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا, اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا. آخری سی بات, قبر میں دفن کر دیا, مٹی برابر کر دیجیے. کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا نہیں؟ آیا نہیں. لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی, لوگ جنازے میں بھی نہیں, دوست لوگ بھی نہیں آتے. بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں, مصروف ہے دنیا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کون آتا ہے, کون آتا ہے جنازہ, اور آپ بھی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولائے کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے. ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب, مشہور آدمی, بہت بڑے بزرگ ہیں, عالم ہیں, فقیہ ہیں. یہ یزید کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی 3 دن تک, تو اس کے گواہ یہی ہیں. یہ دیوانے بن کے پھرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی, اور نماز کے وقت نبی پاک کے مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ سعید ابن مسیب کا بیان ہے. اللہ اکبر. تو سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا. تو جب مولا پاک کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور, قبر والو تم پہ سلام. تو قبروں سے بھی جواب آیا. قبروں سے تو جواب آتا ہے, ہم سن نہیں پاتے, لیکن بہرحال وہ اللہ والے تھے, انہوں نے سنا. پھر مولا علی قبر پہ کھڑے ہو گئے, اور قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا اے قبر والے ذرا بتا تو صحیح کہ تم پر ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا گزری. بس اس پہ بات پوری ہوگی. مولا علی سے قبر کا مکالمہ ہے, قبر والے کا مکالمہ ہے, وہ سن لو, بات پوری ہوتی ہے. لیکن یہ بات تقریر کے لیے مت سننا, دل میں بٹھانے کے لیے. آپ تقریر بہت سنتے ہو, مقرر بہت ہیں, میں کوئی مقرر نہیں, صرف میں اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں سن لیں.
ورنہ موت کے بعد پچھتاؤ گے، اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے. جب مردہ دنیا سے جاتا ہے جنازے میں تو لوگ روتے ہیں، تو مردہ کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے اعمال پر رو. مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے. دنیا بہت دھوکے باز، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھائی، دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. آخرت کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کچھ روانہ کرو. اللہ فرماتا ہے تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس سلسلے میں ذرا غور کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ آخرت میں تو کعب احبار کہتے ہیں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے گا تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا. اس لیے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، ایمان اور اعمال پوچھے جائیں گے، باقی وہاں کچھ نہیں چلے گا. آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور قیامت میں دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہاں کوئی شاعری وائری نہیں چلنے والی ہے. وہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے. حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ بہت زیادہ دیر ہوشیار نہ بنو، بہت دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں نبی کا بیٹا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. نبی کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. نبی کا چچا، سگا چچا جہنم میں ڈالا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں، وہ بھی بچھو بنا کر ڈالا جائے گا. اور اگر یار راضی ہو گیا تو پھر اصحاب کہف کا کتا بھی دولہا بنا کر جنت میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اللہ کو اس نے راضی کر لیا. دیکھ رہے ہیں کتا جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اب بھی عبرت نہیں لیتے؟ اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے. لوگوں کو یہ باتیں میری بری لگتی ہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا جو قرآن نے کہا، میں وہ قرآن سے ہٹ کے اگر کہوں تو بات کرے نا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا. یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا. قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ غیور قہار و جبار اولو العزم پیغمبر نبی کے بیٹے کو اس کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے کہ سود بھی کھاؤ اور جنت میں جاؤ، زنا کرو پھر جنت میں جاؤ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ پھر جنت میں جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو پھر جنت میں جاؤ. نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور تم جنتی میں جاؤ گے؟ اتنی کنفرم جنت دکھا کے لائے ہو. یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ عبرت حاصل کرو. بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہوں، قرآن اگر پڑھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا جن کی شکلوں کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل دے دی اعمال کی وجہ سے، وہ ایرے گہرے نتو خیروں کی اولاد نہیں تھی، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ مغل نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے. کون تھے پھر؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، نہیں تھے؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے. اولاد پیغمبر کو جب اللہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر بنا سکتا ہے تو سود کھانے کی وجہ سے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے؟ بتائیے نا، کیا نسبت پیغمبری سے بڑی نسبت مریدی ہے؟ یہی تو تمہیں سمجھانے آئے. پیری مریدی کی نسبت سناکھوں پر ہے. میں پیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میں خود بھی پیر رکھتا ہوں اور الحمدللہ اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا. ہم تو الحمدللہ، اللہ جانتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، بلکہ پیر کا نام جلدی لیتے ہی نہیں، القاب و آداب سے لیتے ہیں. ہاں، ہم کبھی جلدی نام نہیں لیتے مرشد کا. لیکن ایک بات کہتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ. ہمارا مذہب اندھ بھکتی والا مذہب نہیں، بھکتی والا ہے، اندھ بھکتی والا نہیں ہے. اندھ بھکتی کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر بھکتی ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے. ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے. ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے. ہم آنکھ کھول کے جینے والی قوم ہے. ارے ہم آنکھ بند کر کے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے. کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیا چلیں گے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو. جب ہم نماز میں آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو دنیا میں آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے جینے والی قوم ہے. ہم زندہ قوم ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، نگریا عقل والو،
جب نبی کی اولاد نے سنیچر کے دن منع کرنے کے بعد آج ہمیں منع نہیں ہے لیکن ان کو منع تھا، سنیچر کے دن انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جبکہ وہ نبی کی اولاد تھے۔ آپ کس کے بیٹے ہو، ہم کس کے؟ سود کھا رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کھا رہے ہو نا، تو قبر میں منہ سور کی طرح ہوگا تو کیا بنے گا؟ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے۔ سود خوروں کا انجام یہ ہے کہ ان کا چہرہ قبر میں سور کی شکل اختیار کرے، نشہ کرنے والے بندر کی شکل اور سور کی شکل قبر میں اختیار کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دن تک کے یہ دنیا کا گورکھ دھندا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ روح کا رشتہ ایک دن جسم سے ٹوٹے گا۔ مرحوم عاقب کے اصال ثواب کی محفل میں اگر چند جوان بھی بدل کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، میرے لیے مغفرت ہے، مرحوم کے لیے مغفرت ہے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی ان کے لیے مغفرت ہے انشاءاللہ۔ تو میں بات آخری کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا پاک نے قبر والوں سے ہمارے بعد آپ پہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پہ؟ تو قبر سے آواز آئی، مولا پہلے آپ بتائیں، مولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں پہلے؟ تو سن لو۔ اب سنیے مولا بتا رہے میت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا۔ فرماتے پہلی چیز تو یہ، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا، کم زیادہ بس لیکن ہونا یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری موت کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس کو اللہ کو بھول کے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، نہ رات دیکھا تھا، نہ دن، مال 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 ہی ہو رہا ہے نا، مال سب مال مال کر دو، بہت معذرت کے ساتھ، سب مال کماؤ، پھر کہتا ہوں اللہ کو مت بھولو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مال ادھر، مال ادھر، مال ادھر، نو عام مال، کوئی عام مال۔ تقریر کی پوری زندگی یہ سوچ کے کی کہ امین القادری کو لوگ مقرر کہیں، اللہ کہے گا میں نے تو کہلوا دیا تھا تجھے مقرر، یا کچھ نہیں تیرے لیے۔ تقریر کی یہ سوچ کے کہ لوگ لفافہ دیں گے، تو لفافہ تو دلوا دیا تھا نا تجھے، تیرا صلہ تو دنیا میں دے دیا۔ ہاں تقریر کی تو سن لوگ کہ سبحان اللہ کہلواتا تھا نا لوگوں کو، کہ اس لیے کہ تو بہت بڑا مقرر ہے، مسئلہ بتاتا تو بڑا فقیہ ہے، نعت پڑھتا تھا بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ سب سے چھپا سکتے، رب سے نہیں چھپا سکتے، وہ کرم کرتے، ستار العیوب ہے، پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت میں کھولے گا سب کو، سب لکھوا رہے، اقرا کتابک، پڑھنا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ سب سے برا حال جو ہونا ہے وہ مقرروں کا ہونا، جن کی فہرست میں ہم بھی۔ فرمایا بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے۔ سب کو کہتے تھے کہ تم عمل نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مور ناچتا ہے تو بہت خوبصورت ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات یاد ہے۔ یہ نازم حضرات محبت بہت کرتے، ہم لوگ کے لیے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا حسن زن ہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو دل کٹتا ہے، یا اللہ ہمیں تو مومنوں میں شامل کر لے۔ اور میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے جنت دے نہ جہنم دے، صرف برابر برابر چھوڑ دے، برابر سرابر، تو بھی میں کامیاب ہوں۔ ہماری اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچ۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل۔ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائیو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے،
واٹس ایپ پہ 1 گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھ لو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارا پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، 1 صفحہ 2 منٹ میں 1 صفحہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، 1 صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونا سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے، تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اس کا دربار ہے، آؤ اس کی طرف۔ ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ۔ دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی، کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کرو ایک دن جانا، بس یہ تصور ہمیشہ رہے، ایک دن جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ امریکہ افریقہ جانا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ ارے ممبئی جانا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے بتائیے؟ کیا توشہ ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، کچھ تیار ہے، کیا ہونا؟ دل ہمیں تم سے لگانا